جی تو ناظرین، میں ہوں تیرا سرمایہ ناول بہت ہی خوبصورت اور رومانٹک ہے، اور آج کی ایپیسوڈ بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وہ سارا سامان خرید کر آ چکے تھے۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو کونین نے اسے دیکھا۔ تم جاؤ کونین، میں دادا جان سے ملنے جاؤں گا، شیان نے کہا۔ کونین نے کچھ سوچتے اسے دیکھا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ تم کیا کرو گی جا کر؟ شیان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کونین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ صحیح کر رہا تھا یا نہیں اسے بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ فیصلہ اسے جلد ہی گہرے نقصان سے آشنا کرنے والا تھا۔ اس نے پہنچتے ہی گاڑی روکی اور اندر کی طرف روانہ ہوا۔ آج سنڈے تھا تو تقریباً سب لوگ ہی گھر پر موجود تھے۔ کونین نے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے لگی اور وہ اس جگہ صرف حیثیت منوانا چاہتی تھی جبکہ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ آخر یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے باپ کو دھتکارا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے سب لان میں موجود تھے۔ آ جاؤ شیر، جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھتے پھر پیچھے اس لڑکی کو دیکھا جسے کل رات وہ بیوی کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی وہ جانتے تھے۔ وہ دونوں گلے لگے تو کونین ایک سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ آج کل گھر کیوں آتے نہیں ہو؟ تہذیب عثمانی نے شکوہ کرتے اس کا ماتھا چوما، کیونکہ وہ اب تک کونین کو نہ دیکھ پائی تھی۔ بس بھائی کی مصروفیت ہی حسین ہے۔ موہت نے شرارت سے کونین کو دیکھا۔ موہت شیان کے ٹوکنے پر وہ باز نہ آیا تو کونین سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ہیلو حسین لڑکی، اس کے ہاتھ کو آگے ہاتھ کیا تو کونین نے ہوں بنے اسے دیکھا۔ موہت وہ ہاتھ نہیں ملائے گی، شیان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں بھائی؟ اتنی مشکل سے اس حسین لڑکی سے دوستی کی تھی میں نے پہلے، پھر آپ یہ پھر بدل گئی؟ وہ شکوہ کرتے بولا تو ملائکہ اٹھ کر آئی اور شیان کے ساتھ لگتے ملی۔ کونین نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا اور پھر اس نے موہت کا ہاتھ بڑھتا تھام لیا تو شیان نے ہونٹ پیچھے دیکھا۔ بھائی آپ تھے غلط، موہت نے شیان کو کہا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے تمہارے ساتھ؟ سائمہ نقوی موجود تھی باہر آتی بولی تو شیان عثمانی کا دل رک گیا۔ اس نے خود پر ملامت کی کہ کونین کو آج ساتھ لانے پر حالہ بعد میں بات کریں گے۔ نے شائستگی سے کہا۔ کیوں؟ بتاؤ سب کو کہ یہ تمہاری بیوی حالہ پلیز، شیان نے کہا تو کونین نے اس عورت کو دیکھا جو اسے ہی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیان اپنے کمرے میں جائیں، آپ ان کو لے کے۔ جہانگیر عثمانی نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ کہیں نہیں جائے گا یہ، بلکہ یہ لڑکی جائے گی، سائمہ نقوی چلائی۔ اب وہاں موت جیسا سناٹا تھا۔ شان، کیا تم اسے اب تک نہیں بتایا جو سب تم نے کیا وہ ایک ڈرامہ تھا اسے دھتکارنے کا؟ کونین کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب کو باقی یہ ہضم نہیں ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے کام کرنے والی کے لیے آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ حالہ اپنے کمرے میں جائیں، ہم یہ سب اکیلے میں۔ اکیلے میں کیوں؟ بس اس لڑکی کو نکالو۔ اب میرے کہنے پر تم نے اس کے ساتھ رہنے کا اور شوہر بننے کا ناٹک کیا تھا نا؟ اب میں کہہ رہی ہوں ختم کرو، طلاق دو اسے، دھتکار دو اسے، ویسے ہی جیسے سالوں پہلے تم نے باپ نے مجھے دھتکارا تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت کی تپش کے سوا کچھ نہ تھا۔ کونین نے دھڑکتے دل اور سوکھے ہونٹوں کے ساتھ شیان کو دیکھا اور قدم آگے بڑھائے۔ شیان، کونین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بتاؤ اس کو، شیان اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے؟ بیوی کہنا سب ایک ڈرامہ تھا، تم جلد سے عادت لگوا کر چھوڑنے والے تھے اور اس کے باپ کے در پر۔ سائمہ نقوی کی آواز پھر سے گونجی۔ بیٹی تم جاؤ، جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھتے کہا۔ جو پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور شیان کا کالر تھاما۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ سب فریب تھا، بولو۔ وہ چیخ اٹھی تو شیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کونین خاور کو تمام جوابات مل گئے تھے جو اس نے آنکھیں بند کی اور اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور شیان کے سینے پر پڑا۔ پھر لگاتار وہ اپنے آپے میں نہیں تھی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم مجھے نبھانا چاہتے تھے نا؟ کیوں میں اپنے باپ کے علاج کے بدلے میں پہلے ہی تمہاری نوکر بننے کو تیار تھی، پھر کیوں تم نے میرے جذبات سے کھیلا؟ وہ رو رہی تھی۔ جہانگیر عثمانی کو اس پر ترس آیا اور اپنے بچھڑے بیٹے کی اکلوتی اولاد کو یوں تڑپتا دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھے۔
سالوں پہلے کی رنجشیں وہ بھول گئے تھے اور قدم آگے بڑھائے اور کونین کو سینے سے لگانا چاہا۔ ہاتھ نہیں لگائیں مجھے، میرے کچھ نہیں لگتے آپ ہمارے درمیان صرف ایک خون کا رشتہ ہے۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے جسم سے سارا خون نکال دیتی، کیونکہ یہ آپ کے اس سرد خاندان کا ہے۔ کونین شیان کو اس کا یہ لہجہ اپنے دادا سے اپنے برداشت نہ ہوا تو دھاڑا، اونچی آواز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیان عثمانی، مجھے حقیقت بتا لینے دیں۔ آج آپ کے معزز دادا کو تو سنیں محترم جہانگیر عثمانی، آپ ہی کے بیٹے خاور عثمانی کی اولاد ہوں میں، وہی اولاد جس نے آپ کی فرسودہ روایات کا پاس نہ رکھا اور میری ماں سے محبت کی شادی کی۔ آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور آپ نے انہیں جائیداد، اس محل نما گھر اور ہر رشتے، ہر آسائش سے محروم کر دیا۔ میرے باپ نے زندگی اکیلے گزاری، کبھی آپ لوگوں کو اپنا حق نہ مانگا اس بزنس میں، اس دولت میں، اور جس پر آپ کے بیٹے اور آپ آج بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے باپ کی بھی محنت تھی۔ میری ماں کے گزرنے کے بعد آپ کا دل بیٹے کی محرومیوں نے نہیں تڑپا، بلکہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں وہ زندہ بھی ہے یا باپ جیسے نانا کو نہ دے۔ آپ اس کی آواز رند گئی، پہلے جہانگیر عثمانی ایسے دھاڑے خاور عثمانی پر اور آج اس کی بیٹی۔ خاموشی چھا گئی۔ سارے بھائی اپنے بچھڑے بھائی کی بیٹی کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا باپ ہسپتال کے بستر سے نہ جانے کتنے سالوں سے لگا ہے اور آپ لوگوں کا خون تو سفید ہو گیا ہے۔ پلٹ کر جیسے پوچھا ہی نہیں، اور ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں؟ سب کو اپنے بزنس آسمانوں پر لے جانے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ میں نے اس شخص نے، شیان نے عثمانی کی طرف دیکھا، اس کی مدد کی امید تھی، مجھے پتا تھا نکاح میں ہوں اور یہ جیسا بھی ہے آپ جیسا نکلا۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ ایک نوکرانے کی طرح ہر کام کروں تو بدلے میں میرے باپ کا علاج کروائے گی، اور میں نے کیا، سب کیا، لیکن یہ اسے رشتہ نبھانا تھا، میرے واحد خدا جانتا ہے۔ آج یہ شخص، اس نے شیان کو دیکھا جو یوں بکھرے دیکھ رہا تھا، خود بھی بکھر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا۔ شیان عثمانی، اپنے قدم وہیں روک لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی۔ سالوں کی سہی اذیت پر وہ خاموش تھی، لیکن آج شیان عثمانی کے دھوکے پر وہ پھٹ پڑی تھی، ٹوٹ کر بکھری تھی۔ یہ شور سب کے کانوں نے سنا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی جہانگیر عثمانی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سالوں پہلے میرے باپ نے روایات کا پاس نہیں رکھا، انہیں سزا ملی۔ آج آپ کی پوتی کو اس شخص نے سزا نکاح میں رکھتے ہوئے دھوکہ دیا اور دھتکارا بھی ہے۔ مجھے یوں لوگوں نے تذلیل کا نشانہ بنا دیا۔ اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس کو بھی خاور عثمانی کی طرح دھتکاریں، ہر چیز سے آگ کریں، ہر رشتہ ختم کریں اور لا تعلق بن جائیں، تو میں دیکھوں آپ کا انصاف جہانگیر عثمانی کے محل میں یا نہیں۔ خاموشی چھائی رہی۔ کوئی کچھ بھی نہ بولا تو وہ مسکرا پڑی اور پھر خشک سا قہقہ لگایا۔ مجھے رب سے شکوہ ہے رہے گا، خاور عثمانی اس گھر میں پیدا کیا گیا اور میرے لیے اس نے خود پر انگلی رکھی اور میرے شخص کو چنا۔ اس لہجے میں تضحیک تھی شیان عثمانی کے لیے اور ان کے درمیان موجود رشتے کے لیے۔ شیان آگے بڑھا اور اس کے کندھے تھامے۔ ایسا کچھ نہیں، تم میری بیوی ہو اور شیان عثمانی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، میں سب بھول جاؤں گی۔ شیان، بس ایک بات کا جواب دیں، بولو شیان۔ میں اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جو رو کر سرخ پڑا تھا، اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس لڑکی سے اس نے عشق کیا تھا اور اس پر الہام ہو گیا تھا کہ اس کا یوں رونا اور ٹوٹ کر بکھرنا اسے بھی توڑ رہا تھا۔ یہ جو عورت، اس نے سائمہ نقوی کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے جو کہا اس میں ذرا بھی سچائی تھی، کیونکہ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ سالوں پہلے جس عورت پر اس کے باپ نے اس کی ماں کو ترجیح دی تھی، وہ وہی عورت تھی، تہذیب عثمانی کی بہن اور شیان عثمانی کی خالہ۔ شیان عثمانی نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کونین، تم نے نباہ کیا ہے، میں نے شیان عثمانی تمہیں مر کر بھی دھتکار نہیں سکتا، تم میری بیوی ہو، میں نے پہروں تمہیں سوچا اور میں نے تم سے محبت کی، اور کیا آپ مجھے دھوکہ دیا؟ کس کے بدلے عوض؟ وہ آغاز میں، اس کے بعد اور جو ہوا سب حقیقت۔ کونین نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا۔ تم میرے لیے نہیں بنے شیان عثمانی، کیونکہ کونین خاور کو اس کی صاف شفاف زندگی کے بدلے تم جیسا شخص نہیں مل سکتا، بلکہ یہ محل نما کوٹھی، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت سب خاور عثمانی کے لیے تھا اور کونین خاور کے لیے ہے۔ وہ اپنے نام کے آگے شیان عثمانی کا نام ہٹا گئی تو شیان کو لگا اس کے دل پر گہری ضرب لگا گئی ہو۔ کونین نے آگے قدم بڑھایا، لیکن پھر پیچھے مڑی اور پھر جہانگیر عثمانی کو دیکھا۔ میرا باپ شاید آپ کو معاف کر دے، لیکن یاد رکھیے گا روز محشر کونین خاور آپ سے ہر ناانصافی کے جواب طلب کرے گی۔ اور پھر اس نے شیان کو دیکھا۔ میں نے غلطی کر دی آپ پر بھروسہ کر کے، آپ سے محبت کر کے، کیونکہ تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں شیان عثمانی۔ اس نے پھر سناٹا چھا گیا۔ وہ گھر کی دہلیز پار گئی تھی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کونین، کونین،
شیان عثمانی کا ہاتھ دل پر تھا اور پھر اس نے برداشت نہ ہوتے درد سے اپنی حالت کو دیکھا جو اسے سہارا دیے کھڑی تھی، اور اس کا ہاتھ جھٹکا تو زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، میں نے زندگی جی ہے اس کے ساتھ، میں اسے تب تک نہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا جب مجھ پر اس کی محبت کا الہام نہ ہوا تھا، اور اب مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے دور کر لے گی، یہ کافی ہے میری سانسوں کی رفتار بند کرنے کے لیے۔ میں نے عشق کیا ہے اور اس نے مجھے، چاہے وہ مجھ سے نفرت کرے، میں مر جاؤں گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخا تھا، سب اس کی طرف بڑھے تھے سوائے ایک شخص کے۔ جہانگیر عثمانی نے اسے چھوڑتے قدم باہر کی طرف اپنی پوتی کی طرف بڑھائے تھے۔ کونین خاور اور شیان عثمانی کی کہانی کا اختتام اتنا بھیانک ہوگا کون جانتا تھا۔ 7 بجے اس کا فون مسلسل بجنے لگا اور اس نے نیند میں ہی دوبارہ کال کاٹی تھی، لیکن فون مسلسل بج رہا تھا اور اس نے نیند میں تنگ آتے کال اٹھائی۔ وہ ویڈیو کال تھی اور اس نے کان کے ساتھ فون لگایا تھا۔ کیا ہے؟ میں سو رہی ہوں، بعد میں کال کیجیے گا ہنی، تم 10 منٹ لیٹ ہو، ریاضی کی کلاس کے لیے سزا کے لیے تیار ہو۔ وہی وحشت سے بھری سرد اور سنجیدہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش میں آئی اور جھٹکے سے فون کان سے ہٹاتی نمبر دیکھنے کی نیت سے فون سامنے کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ ویڈیو کال ہے۔ اوف، خلیہ درست کرو، مزید 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، محالف نے بولا اور کال کاٹ دی۔ اب فرشتے کو پتہ تھا کہ واقعی اس کے پاس 5 منٹ ہیں اور اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر باہر آئی، اپنے لیپ ٹاپ کو نکالا اور اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ایسا صرف اس کے خوف سے کر رہی تھی۔ کال آتے ہی اس نے کانٹیکٹ کی اس طرف دیکھا، اسکرین پر اندھیرا تھا جبکہ وہ پوری طرح کیمرے میں دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا کتابوں کے بغیر تم اتنی نالائق و ریاضی سمجھ سکو گی؟ وہ وہی آواز ڈر کر اچھلی اور پھر ریاضی کی کتاب، پین اور ڈائری لے کر آئی۔ محالف نے میز پر پڑا لیمپ آن کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ڈائری نظر آنے لگی جس پر وہ اسے سمجھانے والا تھا۔ اسے ان ہاتھوں میں کسی کی مشابہت محسوس ہوئی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس شخص کی یاد پھر سے آتے اس کا دل دھڑکا۔ تم سن رہی ہو؟ نہیں، فرشتے نے کہا۔ کال کاٹ دی اور سب چیزیں خود سے دور کرتی باہر اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر چلی گئی۔ اذلان اظہر پھر سے اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا اور اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ اسے دن یاد آیا تو پھر سے کام کی اور گہرا سانس پھر اب اس دماغ اور شخص کی طرف چلا گیا۔ وہ کون تھا اور کیوں اسے ڈرا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا اسے کسی کو بتانا تھا؟ لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کی مشکلات کو سننے والا تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ وہ رات تک وہیں ٹیرس پر موجود تھی۔ جب بوا نے اسے کھانے کا بتایا تو باہر نکل گئی۔ کھانے کے بعد اس کے بالوں میں تیل لگواتی اور کتنی ہی دیر ان کے ساتھ رہی اور پھر 10 بجے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر روح پناہ ہوئی۔ اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹا پڑا تھا زمین پر۔ وہ قریب آئی، ٹوٹی اسکرین پر سٹک نوٹ چپکا ہوا تھا اور کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس کا استعمال نہیں کرو گی تو ضرورت نہیں اسے پاس رکھنے کی۔ اگلی بار میری کال کاٹنے پر تمہیں اس سے بھی بڑا نقصان ہوگا۔ چند الفاظ اس پر تحریر تھے۔ اس نے چیخ کر لیپ ٹاپ خود سے دور کیا اور فوراً اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا فرشتے؟ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے فرشتے کے ہاتھ میں دبا ہوا وہ کاغذ نہیں دیکھا تھا، صرف لیپ ٹاپ کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ پتہ نہیں، جب میں باہر تھی تو آپ نے ٹھیک سے نہیں رکھا ہوگا اس لیے گر کر ٹوٹ گیا۔ اب کام کس کی پر کروں گی؟ اذلان کو بتانا پڑے گا، وہی نیا بھیجے گا۔ وہ سب کہہ رہی تھی تو لیکن اب تک لفظ اذلان اور اس لیپ ٹاپ کو دیکھتے تھمی تھی، پھر گہرا سانس بھرا اور کھڑی ہوئی۔ بوا اذلان کو بولے مجھے کل ہی لیپ ٹاپ چاہیے بیٹا، اتنی جلدی؟ ابھی فون کریں اسے، میرا کام ہے کرنے والا، اور اب کی بار مجھے مہنگے والا چاہیے، میری پسند کا۔ بوا نے فون کیا، اسے بتایا تو وہ کچھ بولا۔ بوا حیران ہوئی، بیٹا کل اتنی جلدی وہاں کیسے بھیجو گے؟ فرشتے نے ہونٹ پیچھے، مجھے کل ہی چاہیے۔ وہ اتنی تیز آواز میں بولی تو محالف سن سکتا تھا۔ وہ سن چکا تھا۔ بوا میں کل بھجوا دوں گا۔ اور اگلی صبح لیپ ٹاپ ان کے گھر ڈیلیور کر دیا گیا، اور وہ کوئی عام لیپ ٹاپ نہیں تھا، وہ یہاں کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ تھا۔ فرشتے نے دیکھ لیا تھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا تھا ابھی تک۔ پھر یونیورسٹی چلی گئی اور لاشعوری طور حسن اور نوشین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کے ساتھ رہنے پر بھی اس انجان شخص کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تم، اور پتہ ہے تمہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں۔ اعظم نے اسے دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی اب بھی کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، کیوں کسی انجان شخص کے ایک بار بلانے پر چلی آئی ہو اور اب یوں؟ ڈرامے زارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی لڑکی سمجھتے ہیں آپ مجھے؟
جو یوں ہی انجان لڑکیوں اور لڑکوں سے فون پر باتیں کرتے ہو اور کسی ایک کے بلانے پر چلی آئی انجان لڑکوں سے۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے آپ کے علاوہ کسی سے کبھی بات نہیں کی۔ میری محبت کی یوں تذلیل نہ کریں اور مجھے جانے دیں، اپنی محبت کا اظہار تو کرتی جاؤ۔ اعظم نے اس کے قریب قدم بڑھائے۔ جو محبت تھی وہ ختم ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے سالوں جس شخص کی محبت کا دم بھرا ہے وہ اتنا گرا ہوا ہوگا۔ آپ کو آپ کی محبت اسی لیے نہیں ملی کیونکہ آپ محبت کے قابل نہیں ہیں، اور قدر نہ کرو تو چھین لیا جاتا ہے۔ عشق بھی، رزق بھی۔ اعظم نے قریب آتے ہی اس کے بازو تھامے تو وہ سہم گئی اور اس نے سانس تک روک لی اور آنکھیں زور سے میچ لی۔ کتنی محبت ہے مجھ سے؟ سوال دہرایا گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ کتنی محبت ہے مجھ سے اور کب سے جانتی ہوں مجھے؟ اعظم اس پر ہلکا سا جب ہم اسکول میں تھے، جو آپ کی جونیئر تھی، تب سے وہ سر جھکائے روتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ یہ فضول قسم کی حرکتیں کرنا بند کرو اور مجھے تم پر یقین نہیں۔ نہ جانے کتنے اور لڑکوں سے۔ وہ زارا نے تڑپتے جھکتے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ کم از کم آپ کی طرح کسی شادی شدہ انسان پر تو نظر نہیں، وہ کہتے رک گئی اور اپنے کندھوں سے اس کے کندھے جھٹکے۔ مجھے جانے دو، جاؤ، اعظم نے کہا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا، صرف اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور اس کے کندھے سے تو وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اب آپ بے فکر رہیں، آپ نے ایک قدر کرنے والے شخص کو کھو دیا ہے۔ میں اب آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی کیونکہ میرے پاس تو اور بھی بہت سے لڑکے ہیں بات کرنے کے لیے بقور آپ کے، یہاں بلا کر عزت دینے اور میری آنکھوں کو کھولنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ زارا نے یہ الفاظ رندے لہجے میں کہے اور باہر نکل گئی، جبکہ اعظم اظہر وہی کھڑا رہ گیا۔ سر گاڑی نکالوں؟ جہانگیر عثمانی کو باہر نکلتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً کہا۔ نہیں، وہ بولتے قدم اٹھاتے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے جہاں بارش شروع ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس عالیشان محل سے اپنی گاڑی کے بغیر نکلے تھے اپنی اولاد کے لیے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا وہ دور نہیں گئی ہوگی، اور اس بار وہ اپنی اولاد کو یوں رولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے ہی اس کی زندگی میں کافی محرومیاں رہی تھیں، اس کی وجہ سے۔ میری گڑیا، اسے آہستگی سے قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ مطمئن ہوئے اور وہیں قدم جماتے اسے دیکھا جو بوندا باندی میں بھیگنے لگی تھی۔ کونین نے واپس مڑ کر دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا لیے۔ میری بچی، رک جاؤ، دادا کی بات سنو، وہ شفقت سے کہتے، آنکھوں میں محض محسوس سی چمک لیے وہ اس سے بولے تو وہ رکی، لیکن مڑ کر ان کی طرف نہ گئی۔ تو جہانگیر عثمانی نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے، کبھی بڑوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اس کے پاس جاتے اپنی چادر کا ایک کونا اس پر دبا دیا اور جیسے ہی اس زمانے کے سرد اور گرم سے بچایا ہو۔ کونین کو فوراً شیان عثمانی یاد آیا جو یوں ہی اپنی چادر سے چھیڑ خانی کیا کرتا تھا، اور وہ سب یاد کرتے آنکھیں میچ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے اصل کی طرف سنجیدگی سے جواب آیا۔ دادا کو معاف نہیں کرو گی؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کی غلطیوں کو پل میں معاف کر دینا؟ بچپن سے اب تک میں یہ سب دیکھتی آئی ہوں۔ آپ کے پاس سب تھا، ہمارے پاس کیا تھا؟ اب پرانے لوگوں کے لیے فرسودہ رسومات اور روایات رشتوں سے اہم کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اپنے قدموں کو دیکھتی بول رہی تھی۔ ان سوالات کے جوابات جہانگیر عثمانی کے پاس بالکل نہ تھے۔ چلو نہیں، مجھے واپس جانا ہے جہاں سے میں آئی تھی۔ اب آپ وہاں رکیں گی جہاں ہم کہیں گے، وہ بولے تو کونین نے ان کی طرف دیکھا اور وہ اسے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے کو چوم گئے۔ نہیں، یہ وقتی سہارا نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ سخت الفاظ کا استعمال چاہ کر بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی کافی بدتمیزی کا مظاہرہ کر چکی تھی ان سے۔ اگر اس کے باپ کے یہ سب پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً ناراض ہوتے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کے تمام بیٹے آپ کی ریاست میں موجود ہیں، لوٹ جائیں۔ کونین ان سے 2 قدم دور رہی اور آگے کو چل پڑی۔ لوگوں کے لیے آسان ہے معافی مانگ لینا، لیکن اس شخص کی تکلیف کا کفارہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس نے سالوں اذیتوں کو برداشت کیا۔ کیا ہوا؟ آخر میں بستر سے جا لگا، اور اسے اپنے قدموں کی چاپ صاف محسوس ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی چلی گئی اور اسپتال کے سامنے رک جاؤ، لیکن پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور اپنے باپ سے ملنے سے پہلے ہی ریسیپشن پر آئی۔ مجھے اپنے والد صاحب کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ پر مس، وہ تو کافی بہتر ہو گئے ہیں ایسے اچانک؟ بس میں انہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتی ہوں، اور ان کا علاج کروا رہے تھے۔ ان سے کہیے گا کہ اس لڑکی نے آپ کی نوکری کر کے آپ کے پیسے کا حساب برابر کر دیا۔ لڑکی نے پیچھے اس بزرگ کو دیکھا جن کی چال، جن کے نقوش اسی روبدار
اور وجیب بناتے تھے، اور انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سر ہاں میں ہلایا۔ کونین اپنے باپ کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے جہانگیر عثمانی بھی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے پیچھے ہو لیے اور دروازے کے باہر جا رکے تو بلاہر کونین نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا، چلیں گے نہیں اندر؟ وہ استفسار کرنے لگی تو جہانگیر عثمانی لرزتے قدموں کو دروازے کی طرف اندر داخل ہوئے، جہاں خاور عثمانی بستر پر آنکھیں موندے پڑے تھے۔ بابا! کونین کی آواز پر انہوں نے مسکراتے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ ابا جان! ان کے لبوں سے ادا ہوتے جہانگیر عثمانی نے آنکھیں پل کے لیے بند کر کے کھلوا کیں۔ یہ وہ خاور عثمانی نہیں تھے جنہیں انہوں نے دیکھا تھا۔ روایات کا پاس نہ رکھنے پر تو کوئی کمزور سا جھریوں زدہ چہرہ، شکن پر بھرے کپڑے پر موجود ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور اپنے تمام بیٹوں کی سہولیات اور صحت مند وجود یاد کرتے انہیں لگا کہ رب انہیں ناانصافی پر معاف نہیں کرے گا۔ وہ پلٹنے لگے۔ ابا جان! مل کر تو جائیں۔ خاور عثمانی کی تڑپ پر کونین نے انہیں دیکھا تو وہ سالوں بعد اپنے باپ کی بے رخی پر برمحل اٹھے۔ جہانگیر عثمانی قریب آئے اور پھر خاور عثمانی لگایا۔ پھر میرے خاور! کافی دیر وہ دونوں یوں ہی گلے لگے رہے۔ کبھی لفظوں سے زیادہ خاموشی اہمیت رکھتی ہے۔ معاف کرنا اپنے باپ کو، رب کو، وہ تمہاری ماں کو نہ جانے کس منہ سے دکھاؤں گا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رو دیے۔ کونین آہستگی سے باہر نکل گئی۔ اس کے گھر جانے کا کچھ فائدہ تو ہوا، اور اس کے باپ کو سالوں بعد اس کے باپ کی شفقت نصیب ہو گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب خاور عثمانی بہتر ہو جائیں گے۔ شاید سالوں بعد اپنے والد سے مل کر انہیں بے چینی ہو رہی تھی، اور لیکن کچھ دیر بعد اندر سے چیخ کی آواز سنتی وہ فوراً اندر داخل ہوئی، جہاں اس کے باپ کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ بابا! بابا! وہ دوڑتی ان کی طرف آئی۔ آپ نے کچھ کہا نا میرے بابا کو؟ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ کونین جہانگیر عثمانی پر چیخی تو خاور عثمانی اس کا ہاتھ تھاما اور سر نہ میں ہلایا۔ اس کی طبیعت خوشی اور غم کے احساسات سے خراب پڑی تھی۔ جب انسان کو اچانک وہ خوشی دے دی جائے جس کی نے اس سے امید چھوڑ دی جائے تو شاید انسان ایسے ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آگے انہیں چیک کیا اور آدھے گھنٹے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے جہانگیر عثمانی کو کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ خاور عثمانی نے ہوش میں آتے ہی پھر اپنے باپ کو مسکراتے دیکھا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جہانگیر عثمانی نے پہلے کونین کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کے پاس پڑے سٹول پر بیٹھ کے میری بیٹی نے ملوا دیا مجھے آپ سے۔ خاور عثمانی آہستگی سے مسکرائے تے بولے تو جہانگیر عثمانی نے بھی مسکرا بھی نہ سکے۔ کیا بتاتے انہیں کہ سالوں پہلے ان کو دھتکار کر گیا تھا اور آج اسی کے گھر میں انہیں کی بیٹی کو۔ ہم گھر کب جائیں گے کونین؟ انہوں نے کونین سے پوچھا تو وہ ان کے پاس آئی۔ میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی تو جہانگیر عثمانی نے بیٹے کا ماتھا چوما جو چند ہی لمحوں میں صحت مند نظر آنے لگا۔ انہیں بابا کچھ سب کیسے ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ تم آرام کرو۔ جہانگیر عثمانی اٹھنے لگے۔ کونین کو دیکھ سکیں کہاں جا رہے ہیں؟ خاور عثمانی نے تڑپ کر پوچھا۔ تمہاری اولاد کو سنبھالنے جو مجھ سے سخت خفا ہے۔ وہ بولتے باہر نکل گئے۔ خاور عثمانی مطمئن ہوتے آنکھیں موند لی۔ پھر جہانگیر عثمانی نے سب خود کیا۔ شام تک ان کے رہنے کا انتظام، ان کے گھر کا سامان سب، اسپتال کا خرچہ سب، اور سب واپس آتے کونین کے ساتھ بیٹھا جو باہر ہی تھکی سی بیٹھی تھی۔ جہانگیر عثمانی اس کے ساتھ بیٹھے اور پھر سے اپنی چادر کو اس پر ڈالتے سب جیسے خود سے چھپا لیا۔ اس بار کی حرکت اپنا سر جہانگیر عثمانی کے سینے سے لگاتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا ہم باپ بیٹی اتنے برے ہیں دادا جان؟ بالکل نہیں میری گڑیا، تو سب سے پیاری ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے شفقت سے بولے۔ دیکھیں پھر آپ کے پوتے نے مجھے دھتکار دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ نہیں، وہ سختی سے بولی تو جہانگیر عثمانی چپ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ نہیں، وہ تو کبھی آپ کے پوتے کی شکایت یوں نہ روتے کرتی، سب ٹھیک کر دیں گے وہ۔ نہیں، مجھے اب اس سے نہیں ملنا۔ اب وہ ضدی بن رہی تھی۔ شاید اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو اسے ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ دادا جان، آپ مجھ میں شیان میں کسی ایک کو چنیں۔ آج میں اسے گرتے دیکھ کر اس کے پیچھے آیا اور میری گڑیا کیا اب بھی ترجیح دینے کو کچھ رہتا ہے؟ وہ بولے تو مطمئن ہوگی، لیکن دل پل کے لیے دھڑکا اس حالت کا سن کر، لیکن نظر انداز کر گئی۔ آپ اسے کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، وعدہ کریں۔ کونین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وعدہ لینا چاہا، جیسے ہی اسے یقین نہ ہو کہ اس کے دادا اور اپنے پوتے کو نہیں بتائیں گے۔ وعدہ
اسے کبھی ہم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ پھر سے بولی، وہ آپ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس کے عشق کو جانچ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی میں آپ کو چھپا دوں گا، اور وہ آپ کے وعدے کے مطابق دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر لگاتا ہے آپ تک پہنچنے میں۔ انہوں نے کہا وہ اس تک نہیں پہنچنے دیں گے شیان کو، اور انہوں نے کہا تھا وہ وقت لگائے گا لیکن پہنچ جائے گا، ہم کبھی بھی ان سے نہیں ملیں گے۔ وہ جیسا سہارا ملتے ہی اس کی ساری شکایات لگا رہی تھی۔ آپ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہیں کونین؟ کونین خاموش ہوگی۔ اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ اسے یاد آیا شیان نے اسے کہا تھا اپنی زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دھوکہ جیسے شاید آغاز میں رہا ہوں، لیکن اس کے بعد سارے لمحات، سارے جذبات سچے تھے شیان عثمانی کے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی ہر بار خود کے قریب آنے پر۔ تم ہم سے اب بھی ناراض ہو؟ حسن نے کہا تو فرشتے دلچسپی سے اس کی طرف مڑی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی ناراض؟ لیکن ایک بات بتاؤ، وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کیا؟ حسن نے کہا تو کیونکہ نوشین اس وقت نہیں تھی اس کے ساتھ۔ یہ سگریٹ کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اچانک بولی اور حسن کے تاثرات دیکھنے لگی جو حیران ہوا، اور پھر آنکھوں میں چمک مسکرا دیا۔ تم ٹیسٹ کرنا چاہو گی؟ وہ بولا تو فرشتے پل بھر کے لیے سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، کیا تمہیں ایسے نشہ کا پتہ ہے جس سے سکون ملتا ہے اور ہم ماضی کی تلخ یادوں کو بھول جائیں؟ وہ اس کے سامنے جھکی، رازداری سے استفسار کرنے لگی تو حسن محظوظ ہوا۔ ہاں بالکل ایسا سب کچھ دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ حسن نے مسکراتے اس کی رازداری سے کہا تو فرشتے نے مٹھیاں پیچی، یعنی وہ سچ بول رہا تھا، اور ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا، مجھے کب دو گے؟ وہ ایک دم سے اس سے کہنے لگی۔ ابھی لے لو، حسن نے کہا، اور یہاں وہاں دیکھتے بیگ سے کچھ نکالا اور اس کی مٹھی میں رکھتے اس کی مٹھی بند کی تو فرشتے کا حلق تک سوکھ گیا۔ فرشتے نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تو اور تھوک نکلتے اسے دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ڈرگس تھے۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو اس نے یوں ہی پوچھا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ حسن فوراً اسے تھما دے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ فرشتے کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے بھاگتے وہاں سے نکل گئی۔ حسن نے کندھے اچکائے اور مسکرا دیا۔ اسے تو لگا تھا کافی محنت کرنی پڑے گی، لیکن فرشتے اذلان نامی لڑکی تو واقعی بے وقوف تھی۔ وہ باہر کی طرف تیزی سے جا رہی تھی، مٹھی زور سے بند کی ہوئی تھی، ماتھے اور چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، اور وہ تیزی سے کسی سے ٹکرائی اور اس شخص نے اس کی مٹھی سے زبردستی وہ پیکٹ چھینا اور بنا مڑے سیدھا چلا گیا۔ تو فرشتے نے اپنی خالی ہاتھ کو دیکھا اور بھاگتے باہر نکل گئی۔ وہ خوفزدہ ہوگی۔ ڈرائیور باہر ہی موجود تھا۔ وقت سے پہلے کیوں اس نے دھیان نہ دیا؟ شاید مخالف جانتا تھا کہ یا نظر رکھتا تھا اس پر۔ وہ خوف سے کانپنے لگی اور اس کا فون بجنے لگا۔ میم، فون اٹھائیں پلیز۔ ڈرائیور نے جی چوہتے ہی اس سے فون کان سے لگا لیا اور ڈرائیور باہر کھڑا ہو گیا۔ نکل کر بہت شوق ہے تمہیں سگریٹ ٹیسٹ کرنے کا؟ اور وہی آواز سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ تمہارا دماغ درست ہے جگہ پر؟ فرشتے اذلان، اظہر تم نے اس سے وہ پیکٹ کیوں لیا؟ اگر تم پکڑ جاتی تو تمہیں اندازہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ مخالف دھاڑ رہا تھا۔ فرشتے نے خود کو پرسکون کرنا چاہا جس میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ڈر کے مارے نکلنے لگے تھے۔ اب رونے کا فائدہ نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا بہت سخت ملے گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں، اور وہ پیکٹ آج نہیں تو کل میں استعمال کروں گی۔ فرشتے، اس شخص نے اس پر دھاڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلی دل مانو باہر نکل آنے لگا ہو۔ مجھے مجبور مت کرو، مجھے سخت کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شخص دھاڑا اور انجان آواز میں، تم جتنا سخت کر سکتے تھے کر چکے ہو۔ وہ آہستگی سے بولی اور کال کاٹ گئی، اور میلوں دور بیٹھے اس شخص نے فون دیوار پر دے مارا۔ ڈیم اٹ! فرشتے نے گھر جاتے فریش ہوتے ہی خود کو پرسکون کیا، نہیں تو وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو دیکھا جو اس کے سامنے پڑا تھا، پھر مسکرا پڑی تو مسٹر اذلان کے خون پیسے کی کمائی کا ہے، اور یہ اس نے اس ڈبے کو دیکھا اور پھر کھول کر دیکھنے لگی۔ اوپر سوچ نگاہیں اس پر ٹکائی اور اسے رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زارا وہاں سے روتے ہوئے باہر نکل گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے بھائی کو گھنٹے کا وقت دیا تھا کیونکہ اسے راستے میں نہیں آتے تھے۔ وہ آہستگی سے ایک طرف کو چلنے لگی۔ جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ سوچنے لگی۔ اعظم اظہر نے اس کو اعتماد اور اس کے جذبات کو پورے طریقے سے
مجروح کیا تھا اور وہ چیخ نہ پائی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالنے کے لیے اب تک اس شخص کو چاہا تھا، لیکن فرشتے نے اس کی محبت کو پھر شادی کا سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کے جانے کے بعد فرشتے کی اس عزم کے باعث ہوگی تو وہ خوش ہوگی۔ اسے لگا قدرت نے اسے اس سے محبت پانے کا ایک اور موقع دیا ہے اور اس موقع کو وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس شخص کی ہزار بے رخی کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ محبت سے دستبردار ہونا کہاں آسان ہوتا ہے۔ ایک بار یہ تکلیف سہ چکی ہوں اور اب کی بار پھر ٹوٹ کر بکھرنے لگی ہوں۔ اس نے مان لیا تھا آج عزم آزر اس کی قسمت میں نہیں لکھا، اور جو آپ کا نہ ہو سکا اسے زبردستی کہاں اپنا بنایا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی۔ جب اسے اپنے قدموں کی پیچھے سے چاپ نظر آئی تو وہ ایک دم سے